السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ليلۃ القدر کی علامات کے حوالے سے ہمارے ہاں کافی چیونگویاں ہوتی ہیں، اور ہر رات کے بارے میں کیا سرائی ہوتی ہے کہ ممکن ہے یہ رات تھی، اس رات موسم معتدل تھا، بادل نہیں تھے، کچھ کہتے ہیں بارش ہوئی ہے۔ تو دلائل کی روح سے شب قدر کی رات جانچنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ شب قدر ہوتی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، لیکن اس رات پتہ چل دے کہ یہ شب قدر ہے، اس بارے میں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی۔ ایک تو آپ کو صحیح بخاری میں خواب دکھایا گیا کہ آپ شب قدر کی رات بارش اور پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی علامت بیان کی ہو، شرعی دلائل کی روح سے ایسی کوئی علامت نہیں ملتی۔ ایک علامت ہے شب قدر کی جانچ کے حوالے سے، لیکن وہ تب پتہ چلتا ہے جب رات گزر چکی ہو، کیونکہ جس رات شب قدر ہوتی ہے اس دن جب سورج طلوع ہوتا ہے رات گزرنے کے بعد، تو وہ اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ جس طرح سورج کی شعائیں پہلے پڑتی ہیں تیز، اس کے بعد سورج کی روشنی آتی ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ سورج بغیر شعاع کے ہوتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی 762 نمبر روایت ہے۔ زر بن حبیش تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، من قام السنۃ اصاب لیلۃ القدر، جو شخص سارا سال قیام کرے اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم کھا کے کہا کہ یہ تو رمضان میں ہوتی ہے، اور بغیر استثناء کے پھر اگلی قسم کھائی کہ میں انی لعالم ای لیلۃ ہی، مجھے پتہ ہے وہ کون سی رات ہے، وہ ایسی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہمیں قیام کا حکم دیا ہے، اور وہ ہے 27ویں رات۔ تو یہ ان کا ذاتی موقف تھا شرعی دلائل کی روح سے۔ آخری عشرے کی 5 راتوں میں یہ رات منتقل ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ علامات کے ذریعے پکے ہو گئے تھے کہ 27ویں رات ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی پھر علامت بیان کی، یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، کہتا ہے اس کی علامت ہے وہ امارتها ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاع لها۔ شب قدر کی پہچان کی علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو، اس دن اس صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے سفید، عام تو عموماً ہوتا ہے پیلا زرد رنگ کا، تو یہ سفید ہوتا ہے اور اس کی لا شعاع لها، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ تو یہی ایک علامت ہے، یہ 2 علامتیں کہہ لیں کہ سورج کا سفید ہونا اور شعاعوں کے بغیر ہونا۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی رات گزر جائے تو پتہ چلتا ہے، پہلے نہیں پتہ چلتا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات جو ہے وہ تھال نما چاند ہوتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ وہ تو انہوں نے اپنے موقف کی دلیل دی تھی، صحیح مسلم میں 1170 نمبر روایت ہے کہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے لیلۃ القدر کا اللہ کے رسول کے پاس ذکر کیا تو کہا کس کو پتہ چلے کہ جب سورج چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ پیالے کے کنارے کی طرح ہوتا ہے، مطلب تھوڑا رہ جاتا ہے، تو یہ مراد آخری راتیں ہیں، کچھ نے 27 میں لی، 29 میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، 25 کو بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، اور 21ویں 23 کو بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ سورج اس وقت تھوڑا رہ چکا ہوتا ہے، وہ ایک پیالے کے کنارے کی طرح بن جاتا ہے۔ تو یہاں کوئی علامت نہیں ہے، مطلب مقصود یہ ہے کہ یہ آخری راتوں میں ہوتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں وقد ورد لیلۃ القدر علامات اکثرها لا تظہر الا بعد ان تمضی، لیلۃ القدر کی کئی علامات بیان ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر رات گزرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، رات کے دوران یا اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا۔ اب کچھ ضعیف روایات ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں، اس میں کچھ علامات ہیں اور کچھ فرضی علامات ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں۔ پہلے ہم ذکر کریں گے، یہ کوئی 9 کے قریب علامات بنتی ہیں جس کے بارے میں احادیث ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں، غیر ثابت روایات ہیں، مطلب وہ علامات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ پہلی علامت ہے کہ رات کا پرسکون اور پر رونق ہونا، اس رات میں بہت سکون ٹھہراؤ ہوتا ہے اور عام راتوں کی نسبت اس کی رونق زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری علامت غیر ثابت، رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ یخ ٹھنڈی۔ تیسری علامت ہے
صبح تک آسمان سے ستارہ ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ عام راتوں میں تو ستارے شہاب ثاقب گرتے ہیں، شیطانوں کو لگتے ہیں، لیکن اس رات آسمان سے کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہم غیر ثابت اور ضعیف روایات جو ہیں اس حوالے سے ہم علامت بیان کریں۔ چوتھی علامت ہے طلوع آفتاب کے وقت شیطان نہیں نکلتا۔ عام دنوں میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان طلوع ہوتا ہے، اس کے اپنے سینگ آگے کرتا ہے اور سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس رات ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا چاند ستاروں کی روشنی ماند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اور ستارے کم نظر آتے ہیں۔ ستاروں کی وہ روشنی نہیں ہوتی جو عام راتوں میں ہوتی ہے۔ چھٹی علامت صبح کے وقت سورج سرخ اور کمزور ہوتا ہے۔ عام راتوں میں سورج جو ہے وہ زرد ہوتا ہے اور تگڑا ہوتا ہے، اس رات سرخ اور کمزور ہوتا ہے۔ ساتویں علامت ایک روایت میں ہے اس رات آندھی چلتی ہے اور بارش ہوتی ہے، اور دوسری روایت میں ہے آٹھویں علامت اس رات نہ بادل آتے ہیں، نہ آندھی آتی ہے اور نہ بارش ہوتی ہے۔ نویں علامت ہے فرشتے جو ہیں یہ کینکریوں کی تعداد سے زیادہ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے اترنے کی وجہ سے لوگوں کو ایک سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اس رات ٹینشن اور اس طرح کا ہلہ گلا یا بے چینی نہیں ہوتی۔ اس بارے اب روایات کی تفصیل۔ پہلی روایت اس حوالے سے علامت کے حوالے سے وہ ہے مسند احمد میں 22,765، مسند الشامین میں 1119۔ اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری 10 راتوں میں ہے، جو ان کے ثواب کی نیت کی غرض سے ان میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 9 راتوں کی طاق رات ہے، یا 7 راتوں میں سے کوئی طاق رات ہے، یا 5 میں سے، یا 3 میں سے، یا کوئی ایک طاق رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان امارت لیلۃ القدر انہا صافیۃ بلجۃ۔ لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ یہ رات پرسکون ہوتی ہے، بے غبار ہوتی ہے، پر رونق ہوتی ہے، کأن فیہا قمرا ساطعا، اس میں سورج جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، مطلب اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ ساکنۃ ساجیۃ، یہ رات پرسکون ہے۔ ساجیۃ معتدل ہے، نہ ٹھنڈی نہ گرم۔ لا برد فیہا ولا حر، اس میں نہ سردی ہوتی ہے نہ بے تحاشا گرمی ہوتی ہے۔ ولا یحل لکوکب ان یرمی بہا، اس رات کو ستارہ ٹوٹ کے نہیں مارا جاتا صبح تک۔ اور سورج اس صبح کو یہ برابر نکلتا ہے، ویسے تو آدھا آدھا نکلا، پورا سورج نکلتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی، 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوتا ہے۔ اس سورج کے طلوع کے وقت لا یحل للشیطان ان یخرج معها یومئذ، اس سورج کے ساتھ اس دن شیطان نہیں نکل سکتا، شیطان کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس میں خالد بن معدان یہ مرسل روایتیں بیان کرتے ہیں اور ان کا سیدنا عبادہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ المراسل ابن ابی حاتم صفحہ 52 اور روایت نمبر 183، اس میں ابن ابی حاتم لکھتے ہیں میں نے اپنے والد ابو حاتم سے سنا، وہ کہتے تھے خالد بن معدان لم یصح سماعه من عبادت بن صامت، خالد بن معدان کا عبادہ بن صامت سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اور جامع التحصیل فی احکام المراسیل میں بھی یہی ہے، تحفۃ التحصیل فی ذکر روات المراسیل صفحہ نمبر 93 پہ بھی یہی بات درج ہے۔ مطلب یہ روایت منقطع ہے اور اس انقطاع کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری روایت ہے صحیح ابن خزیمہ میں 2190، صحیح ابن حبان میں 4222، اور یہ روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائے گی، پھر بلا دی گئی، یہ آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، یہ رات پرسکون پر رونق ہے۔ لا حارۃ ولا باردۃ، نہ یک ٹھنڈی نہ بہت گرم۔ اور ایک زیادی راوی ہے، اس نے یہاں اضافہ کیا کہ نفیہ قمرن یفضح کواکبہ، گویا اس رات کا چاند جو ہے وہ ستاروں کی روشنی ماند کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا لا یخرج شیطانها حتی یضیء فجرها، شیطان اس وقت تک نہیں نکلنا جب تک فجر روشن نہ ہو جائے، سورج نکل نہ جائے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں فضیل بن سلیمان النمیری ضعیف اور ابو زبیر مکی کی تدلیس ہے۔
تیسری روایت ہے، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ طالقۃ لا حارۃ ولا باردۃ۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک پر رونق رات ہے، معتدل رات ہے، پرسکون، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تصبح الشمس یومها حمراء ضعیفۃ، اس دن صبح کے وقت سورج سرخ رنگ کا کمزور ہوتا ہے۔ یہ روایت ہے صحیح ابن خزیمہ 2192، مختصر قیام اللیل و قیام رمضان صفحہ 258، الفردوس بمعصور الخطاب 5416، احادیث المختارہ 425، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں اس کو نقل کیا ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اگلی روایت ہے عبداللہ بن مسعود، اس کے راوی ہیں معجم ابن العرابی 923 نمبر صفحہ، حدیث مصنف ابن ابی شیبہ 8671 اور 9529، دو نمبر جگہ پہ یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لیلۃ القدر کو 27ویں کی رات، 17ویں کی رات، 17ویں رات یہ بدر کی رات ہے، اس رات تلاش کرو، 7 راتیں بچ جائیں یا 9 راتیں بچ جائیں تب تلاش کرو۔ اس رات اس دن سورج جو ہے، ہر دن سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے سوائے لیلۃ القدر کی صبح کو، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ لَا شُعَاعَ لَهَا، یہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں سلیمان بن مہران آمش اور ابراہیم نخعی کی تدلیس ہے۔ اگلی روایت ہے، اس کے راوی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، طاق راتوں میں مجھے رات دکھائی دی تو پھر بلا دی گئی، یا لیلۃ مطر وریح، یہ آندھی اور بارش والی رات ہے۔ یہ مسند احمد میں 20930، مسند بزار میں 4266 نمبر روایت ہے۔ سند اس کی ضعیف ہے، اس میں عبد الرحمن بن شریک بن عبداللہ اور ان کے والد شریک بن عبداللہ نخعی قاضی 2 ضعیف راوی ہیں، اور تیسری علت ہے شریک بن عبداللہ نخعی کی تدلیس ہے۔ اگلی روایت ہے سیدنا واصلہ بن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر یہ ایک پرسکون رات ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، ولا صحاب فیہا ولا مطر ولا ریح، اس میں نہ بادل ہوتے ہیں نہ بارش ہوتی ہے نہ آندھی آتی ہے، ولا یرم فیہا بالنجم، اس رات کو ستارہ نہیں پھینکا جاتا، اور اس کی دن کی علامت یہ ہے کہ سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ روایت ہے مسند الشامیین 3389 نمبر روایت ہے، اور سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 4404 نمبر روایت ہے۔ سند اس کی ضعیفہ، اس میں بشر بن عون اور بکار بن تمیم 2 مجہول راوی ہیں، بلکہ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ بشر بکار سے وہ مقبول، اور واصلہ کی سند سے ان کا 100 احادیث پر مشتمل ایک رسالہ ہے جو سب کی سب موضوع اور من گڑت ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 9ویں جلد 392 نمبر صفحہ پہ حافظ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ابن حبان رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کی ہے۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ السابعۃ و التاسعۃ و عشرین، لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَىٰ، اس رات فرشتے جو ہیں وہ کینکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ روایت ابن خزیمہ میں 194، مسند ابی داؤد طیالسی میں 2668، مسند احمد میں 10734 نمبر روایت ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں ابو میمونہ مجہورہ بھی ہے، امام دارقطنی سے مجہول اور متروک کہتے ہیں، تو یہ تو ویسا ضعیف ہوگی، اور قتادہ بن دعامہ کی تدلیس ہے۔ تو یہاں سے مقصود یہ ہے کہ یہ فرشتے جب اترتے ہیں تو اس رات میں بہت ہی سکون ہو جاتا ہے، لوگوں کو ایک اطمینان ملتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ ٹینشن اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت بھی اسی مفہوم کی ہے، طبرانی اوسط میں 2522 نمبر روایت ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں یا 29ویں کی رات ہے، اور اس رات میں فرشتے جو ہیں وہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں ابو میمونہ مجہورہ بھی ہے، اور قتادہ بن دعامہ کی تدلیس ہے۔ تو یہ تو جو ضعیف روایات تھیں علامات کے حوالے سے ہم نے 9 علامتیں ذکر کی ہیں، تو یہ ضعیف احادیث پر مشتمل ہے،
اور آگے 6 اور علامتیں ہیں جو فرضی ہیں، اس کے بارے میں کوئی روایات نہیں ہیں۔ پہلی فرضی علامت بیان کرتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور نکلتا ہے جو نیک بندوں کو نظر آتا ہے، باقی لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی ایک فرضی علامت ہے۔ دوسری فرضی علامت ہے سمندر کا پانی اس رات شور نہیں کرتا، لہریں نہیں اٹھتی، شور نہیں ہوتا، لہریں اٹھتی ہیں شور نہیں ہوتا، اور کڑوے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ بھی فرضی علامت ہے۔ اس رات تیسری علامت فرضی وہ ہے کتے نہیں بھونکتے، تو یہ اس کے بارے میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف۔ چوتھی علامت ہے درخت، اس رات درخت سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ بھی فرضی کہانی ہے۔ پانچویں علامت ہے کہ اس رات کوئی بیماری واقعہ نہیں ہوتی، کوئی وبا نہیں پھوٹتی، یہ بھی فرضی کہانی ہے۔ چھٹی علامت ہے ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، اور کچھ نے تو اب سلسلے شروع کر دیے کہ وہ لائٹیں بند کرتے ہیں اور ایک تاریک ماحول بنا کے پھر فرضی رونا رو کے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قیام کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں قیام ہی کیا ہے، نہ دعائیں کی نہ التجائیں کی۔ اجتماعی تو دور کی بات ہے، انفرادی دعائیں بھی حضرت عائشہ نے جو پوچھا تھا جامع ترمذی میں کہ اگر میں رات پالوں شب قدر کی تو کون سی دعا کروں، تو آپ نے کہا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کر، یہ حضرت عائشہ کو سکھائی۔ آپ کا اس رات اجتماعی انفرادی دعا کرنا ثابت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ملتی، اجتماعی تو دور کی بات ہے، تو اجتماعی دعا والا جو ہے سلسلہ بند کرنا چاہیے، یہ ایک صریح بدعت ہے، اگر نہ روکا گیا تو اس کے مستقبل میں نتائج بہت گمبھیر ہوں گے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ کچھ علامات ذکر کی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں، تو یہ ساری فرضی علامات ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ السلام علیکم۔